یہ سورہ طٰہٰ کی آخری مجلس ہے اور یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 127ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے: اور ہم اسراف کرنے والوں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیں گے اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور دیر پا ہے. یہ آیت کس ذیل میں آئی ہے؟ اس سے پہلے کہ گزشتہ مجلس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میری ریاض سے منہ پھیرے گا میں اس کو اندھا بنا کے قیامت کے دن لاؤں گا تو اور اللہ اس کو بھول جائے گا، یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اس کے بعد بات کی آیت یہ ہے. اب سمجھ میں آئی شاید انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم اسراف کرنے والے جو اسراف کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کو بھولتے ہیں، ہمارے ذکر کو بھولتے ہیں، ہم کو بھولتے ہیں، ان اسراف کرنے والوں کو، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کو ایسا ہی اللہ بدلہ دیتا ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور دیر پا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری آیت سے منہ پھیرا میں تمہیں قیامت دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اس کی آیتوں پر ایمان نہ لاتا ہے اس کو اللہ ایسے بدلہ دیتا ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور دیر پا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا آگے: افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشوا فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. کیا انہوں نے اس بات سے رہبری نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کیا ان کو اس بات سے رہبری نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا اور جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ جو ہم نے تم کو بتایا ہے، نشانیاں دی ہیں، اس میں صاحب عقل والوں کے لیے خبر ہے. اولی نوحا جو کہ صاحب عقل ہیں لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مکے والوں سے کہ اگر تم مکے سے یمن کی طرف جاؤ گے تو قوم عاد کے گھر ابھی بھی موجود ہیں، اور مکے سے سیریا کی طرف جاؤ گے تو قوم سمود کے گھر ابھی بھی موجود ہیں. اگر پیلسٹائن جاؤ گے تو قوم لوط کے نشانات آج بھی باقی ہیں. ان پہ جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کرا تھا. آج بھی اگر آپ چلے جائیں جو بنے ہوئے ہیں، اگر قوم سمود کے تو ابھی بھی اگر آپ کریں، اگر گوگل کریں گے قوم سمود تو آپ کو بالکل ملیں گے جو پہاڑ کو تراش کے جو مکان بنائے ہوئے ہیں، جو مکے سے کیا 500 میل دور ہیں کچھ. آپ دیکھیں گے تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا ان کو نیست و نابود کرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا کہ چلو پھر اور دیکھو کہ میں نے کس طرح سے پہلے والوں کو کا ساتھ کا انجام کرا تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا اور اس کے لیے وقت معین ہوتا. اس میں آیت میں غور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین کرا عذاب کا، کہا کہ اگر وہ وقت معین نہ ہوتا تو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلانے والوں کے لیے عذاب آ جاتا. اگر وقت معین نہ ہوتا تو اس الگ الگ روایت دیں گے معین وقت کیا ہے. ایک روایت میں معین وقت یہ ہے کہ جب آئی قیامت تو اس وقت کا وقت ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی رسول بھیج دے اور رسول کو جھٹلا دو تو پھر وقت معین ختم ہو جاتا ہے اور عذاب فوراً آ جاتا ہے. تو یہ بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا انتظار کیوں کراتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندوں کو کہ دیکھو میں نے ابھی وقت فوراً میں عذاب نہیں دیتا، ورنہ یہاں پر زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ نہیں بچتے. اگر ایسے عذاب اللہ بھیجتا رہتا تو زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ نہیں بچتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نہ اس طرح سے اللہ عذاب بھیجتا کہ
نہیں اگر تم نے نہیں کرا تو 2 دن بعد میں تم کو عذاب دے دوں گا، 2 دن بعد دے دوں گا. ایک مثال کے طور پہ اگر کہتا 2 دن بعد میں عذاب دے دوں گا تو سب کے سب خوف میں کر کے نیک بنتے، لیکن وہ زور زبردستی ہو جاتی. یہ جو ہے کہ لمبا وقت جو اللہ نے دیا، جو اللہ کو معلوم کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتا ہے کہ خود اپنے آپ کو ہماری اصلاح کریں، جبری طور پہ نہیں، اصلاح کریں ہماری. اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تم پہ رحمت کری، ایک وقت ہے معین جب بھی آئے گا عذاب، تم جب تک اپنی اصلاح کر لو. آپ دیکھیں کتنے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں. ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ 20 سال نماز پڑھنا نہیں آتے، معلوم پڑتا 20 سال بعد وہ بندہ روز آ رہا ہے. تو جو ایسا بندہ تھا وہ ایسا ہو گیا. بہت سی عورتیں بے حجاب رہتی ہیں، ایک 20 سال بعد دیکھتے ہیں وہی عورت با حجاب ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور یہ جو گروتھ ہوتی ہے یہ دائمی گروتھ ہے کہ انسان خود کرتا ہے، خود اصلاح کرتا ہے، اپنی اللہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ میں ایک وقت دیتا ہوں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. لہٰذا آپ ان باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اور اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ اس طرح آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے. تو پہلے تو اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ. یہ جو لوگ کہتے ہیں اس بات پر آپ صبر کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ. کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، رسول اکرم کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پہ صبر کرو، صبر کرو. اور اس میں کیا کہا آخری میں؟ کیا لعلک ترضیٰ. آخری آیت میں کیا ہے؟ لعلک ترضیٰ، اس طرح آپ راضی ہو جائیں. یہ صبر کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے راضی کہا ہے. ابھی بیچ کی آیت پوری نماز پہ ہے. پہلے تو اللہ نے صبر سے شروع کرا ہے. کہاں صبر کہاں راضی ہونا. یہی ہے کہ صبر مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ صلات پکڑ لیں گے، صلات پہ آئے تھے نا پوری، صلات پکڑ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو راضی کر لے گا، خوش کر دے گا. آپ کو خوشی آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ دنیا کی زینت میں خوشی نہیں ہے، تکلیف ہی ہے، بلکہ خوشی پوری صلات میں ہے. اس لیے اللہ نے کہا لعلک ترضیٰ، کہا کہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ، صلات پڑھ کے راضی ہو جاؤ. اب یہ بہت خوبصورت اور بہت مشہور آیت ہے قرآن کی، انشاءاللہ پر وقت دیں گے اس کو. اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ حمد ربی قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع کے پہلے، اور قبل غروبیہ، پہلے 2 وقت اللہ نے دیے کہ یہ جو حمد و تسبیح کب کرو؟ سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے کے پہلے. 2 اوقات کا تو پہلے اللہ نے صاف صاف ذکر کر دیا ہے. 2 اوقات کا. یہ کون سے 2 اوقات ہیں؟ سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے کے پہلے. تو کون سا وقت ہے سورج نکلنے کے پہلے کا؟ صبح کی نماز. پہلے صبح کی نماز کا ذکر ہے. سورج ڈوبنے کے پہلے کیا ہوا؟ عصر ہے نا، یہ ہو گیا عصر. تو دو نماز تو کا وقت تو بالکل واضح طور پہ کر دیا. پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ڈوبنے کے پہلے اور اوقات شب میں بھی. پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہا اوقات شب میں بھی اللہ کو یاد کرو. تو کیا ہوا اوقات شب؟ مغرب اور عشاء. یہ ہو گیا. اب بچا ظہر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتا اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ اس طرح آپ راضی ہو جائیں. اطراف نہار ہے، دن کے اطراف. اب اس پہ بڑی بحث ہے، اس میں میزان نے بڑی لمبی بحث کری ہے. اطراف نہار کیا ہوتا ہے؟ مطلب دن کے آس پاس. اب یہ دن اتنا لمبا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع سے سورج کے غروب تک یہ دن ہوا. اس کا اطراف کیا ہوا؟ 2 الگ الگ لوگوں نے باتیں کری ہیں. ایک نے کہا کہ اطراف مطلب صبح اور عصر، یہ بگننگ آف دا ڈے اور اینڈ آف دا ڈے. کہا کہ اس سے اطراف نہار سے مراد ہے صبح کی نماز اور عصر کی نماز. تو لوگوں نے کہا کہ صبح اور عصر کا ذکر تو آ چکا ہے پہلے ہی، پھر اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ تو کہا کہ نہیں، اس کی ویلیو زیادہ بتانے کو، تاکہ اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے اس نماز کی. کہا اچھا ایک ہی آئیڈیالوجی ہوئی ہے، دوسری کیا آئیڈیالوجی؟ نہیں، اطراف نہار سے مطلب ہے ظہر کی وقت. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر دن کا ایک پورا حصہ لے جائے تو اس کو بیچ میں سے کاٹو. اس کو بیچ میں سے کاٹا ہے کیونکہ کیا کہ ظہر کے وقت آدھا دن ہو جاتا ہے. کہا وہ بیچ میں سے کاٹا تو آدھا حصہ یہاں ختم ہوا اور نیا حصہ سے شروع ہوا. تو یہ بیچ میں جو کٹا حصہ یہ ہو گیا اطراف، دن کا اطراف. ایک حصہ ختم
دوسرا حصہ شروع، تو یہ ظہر اطراف ہے. تو اس طریقے سے جو یہ مانتے ہیں ظہر اطراف ہے ان کے لیے تو پانچوں وقت کی نماز کا ذکر موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ظہر کا تو وقت نہیں ہے، یہ اطراف صبح اور عصر ہے، تو ان کے لیے صرف 4 وقت کا ہی ذکر ہے. اس میں 4 وقت کا ذکر ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ 4 وقت کا ذکر ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو یہ بحث آگے چلتی ہے. بحث آگے ایسی چلتی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ 4 وقت کا ذکر ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ظہر کا ذکر نہیں ہے تو یہ جو یہ سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے. 5 وقت کا ذکر سورہ اسراء میں آیا ہے. سورہ اسراء میں آیا، بنی اسرائیل میں آیا. جب رسول اکرم گئے تھے معراج پہ تب جا کے جب گئے تھے، مشہور قصہ ہے نا، جب سرکار عرش پہ گئے تو اللہ نے کہا تمہاری 5 وقت کا نماز کا وقت مقرر ہے. اس میں 5 وقت کا ذکر صاف صاف آیا ہے. تو کہنے والوں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 وقت کا ہے، یہ مکی سورہ ہے. جب سرکار گئے تھے معراج پہ تو 5 وقت کا اس وقت معین ہوا ہے. سرکار نے جو پہلی نماز پڑھی ظہر کی پڑھی تھی. تو 5 امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ بھی مراد ہے جب آیت میں آتا کہ اور اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ اس طرح آپ راضی ہو جائیں. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ خود اپنے صدق دل سے نیک عمل کریں، یہ بھی مراد ہے. باقی یہ بھی کہا گیا کہ ان چیزوں سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی دل میں تسبیحات کریں اور زبانی طور پر تسبیحات کریں، یہ بھی مراد ہے. تو لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد واجب نمازیں ہیں، اس سے مراد واجب نماز. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اللہ کا طرزہ کی آئیڈیالوجی جو فلاسفی ہے بہت خوبصورت ہے. شروع آیت ہوئی تھی صبر سے کہ اللہ کا طرزہ مطلب آپ راضی ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ وہ بیچ میں حمد کی بات 2 بار اللہ نے کری ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے غم ہیں ہم مصلی پہ کے جا کے لیٹ جائیں، اور جب آپ تسبیحات کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر کھڑے ہو کے، اور پھر آپ بی بی فاطمہ کی تسبیحات کرتے ہیں، وہ ہوتی حمد تسبیحات ہوتی ہیں. اس میں آپ کے درجات بڑھتے ہیں، اس میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا صلات میں اور تسبیحات میں آپ کو اللہ خوش کر دیتا ہے. کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے آپ وابستگی کر لیتے ہیں، آپ کا قرب ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات تو بے عیب ذات ہے، اور آپ دنیا کے عیب سے دور اللہ کی بے عیب ذات سے جب آپ اپنے آپ کو مست کرتے ہیں، منسلک کرتے ہیں، تب آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری خوشی مصلی پہ رکھی ہے، ساری خوشی مصلی پہ رکھی ہے. دنیا یہاں پر ڈھونڈتی خوشی، اللہ نے کہا تو کہاں ڈھونڈ رہا؟ طرزہ راضی ہونا تو میرے پاس آ جاتا. طرزہ پھر اس کی بات اس کی بعد کی آیتیں بڑی خوبصورت آیتیں ان سے ملتی جلتی ہیں. کیا فرمایا اللہ سبحانہ نے؟ وَلَا تُمَدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آپ اپنی نظریں دنیا کی زندگی اور اس کی شان و شوکت کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. اس کے ذریعے ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں. آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہترین اور باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گئی آیت فلسفی کیا. اس کے بارے میں آیت کا نزول کیسے ہوا تھا؟ سرکار کے پاس ایک مہمان آیا، سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سرکار سب دے دیتے تھے، زیادہ تر دے دیتے تھے، سب تو خیر نہیں دیتے تھے، زیادہ دے دیتے. سرکار نے کہا کہ ابھی ایک صحابی کو کہا کہ یہ جو یہود ہے اس سے کچھ لے کے آ جاؤ تاکہ میں اس کی خدمت میں پیش کروں. تو سرکار کے پاس نہیں تھا. تو یہودی بھی کمبخت تھا، کہا کہ جب تک کچھ چیز رہن نہیں دو گے میں کچھ نہیں دینے والا. تو کہا کہ سرکار نے کہا کہ میری جو زرا وہ دے دو اس کو رہن میں. تو اس وقت آیا تھا کیونکہ سرکار پریشان تھے نا. اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟ اللہ کریم، اللہ تعالیٰ فوراً آیا بھیجتا تھا اپنے محبوب پہ، کہا کہ تم اپنی نظریں دنیا کی زندگی اس کی شان شوکت کی طرف نہ بڑھا دینا. پھر حبیب جو ہم نے مختلف لوگوں کو دیا ہے اس کے ذریعے ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہترین اور باقی رہنے والا ہے. کیا کہنا اس میں؟ الگ الگ کیٹیگری. اللہ کیا کہا اللہ نے کہ جو زینتیں دی ہیں تم اپنی آنکھ ان کی طرف لے کے مت جاؤ. یہ ہم چاہتے ہیں مختلف لوگوں جو ہم نے دیے ان کے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے.
اور تمہارا پروردگار کا جو پاس ہے وہ بہترین اور باقی رہنے والا ہے. یہ جو مال اور اولاد ہے اللہ نے یا تو کبھی اس کو فتنہ کہا ہے, جس میں بھی فتنہ کہا ہے, یہ فتنہ ہوتا ہے, فتنہ ہے نا, آزمائش ہے. اور سورہ توبہ میں مال اور اولاد کو اللہ نے عذاب بتایا 2 بار. آپ غور کریں, میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, فتنہ بھی ہوتا ہے مال و اولاد, اور عذاب بھی ہوتی ہے. دنیا اگر اللہ نے مال و اولاد دی, وہ ایک تو آزمائش ہوتی ہے, اس آزمائش میں آپ زیادہ پھنس گئے تو منافقوں کے لیے وہ عذاب ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے پریشان مال کے لیے, 24 گھنٹے پریشان بزنس کا کیا ہو رہا ہے, پریشان, بلڈ پریشر بڑھ گیا, شکر بڑھ گئی, کیا پریشان بیٹھے ہیں. یہ عذاب نہیں تو کیا ہے, یہ عذاب نہیں تو کیا ہے. بہت سے لوگ ملینر ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا سوسائڈ کر لیتے ہیں, یہ عذاب نہیں تو کیا ہے. بہت سے لوگ رات بھر نہیں سو پاتے ہیں, کیا ہے کہ بھائی ملینر ہے, سو نہیں پا رہے ہیں, کہ کیا کر, یہ اللہ کا عذاب ہے. کیا کرا اس نے, شخص نے اپنا پورا دل مال اولاد میں لگا دیا, اور مال اولاد میں جب دل لگا لو گے تو دونوں چیزیں تکلیف کی اور دھوکہ دینے والی ہیں, تکلیف اور دھوکہ دینے والی ہے. اور جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ترضا جو آیا تھا کہ جب تم میرا مصلی پہ آؤ گے تو تم راضی ہو جاؤ گے, وہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا, اللہ کی رحمت وہ کہ اس میں کیوں راضی ہوتا ہے انسان؟ کبھی آپ نے سوچا آپ جب مصلی پہ آتے ہیں تو آپ راضی کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے. کیوں خوش ہوتی روح؟ کیا بیوقوف ہے روح؟ روح کو معلوم ہے, بہت ہوشیار ہوتی ہے روح, کہ میں اپنے پروردگار پاس جاؤں گی تو 2 چیزیں ہوں گی میرے ساتھ, ایک تو میں ہمیشہ جیوں گی اور جو چاہوں گی ملے گا, اس لیے وہ راضی ہو جاتی ہے. روح بیوقوف نہیں ہوتی ہے, جو چاہیں گے ملے گا مجھے. بعد میں جب روح کو زیادہ عقل آتی تو کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے تو ہی چاہیے. اتنی عقل بہت دیر میں آتی ہے, اور کسی کو کبھی بھی نہیں آتی ہے. لیکن جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ بھی عقل آ جاتی ہے, تو خوب خوش راضی ہو جاتی ہے. پھر وہ جو راضی روح ہوتی ہے, جو کہ ہائی درجے پہنچ جاتی ہے, اس کو یہی جنت مل جاتی ہے, اس کو یہی کہ سب کچھ یہی مل جاتا ہے. اب آپ کیا سوچیں گے, سرکار کو یہاں جو جنت ملی تھی, کیا وہ چھوٹی تھی؟ کیا چھوٹی تھی وہ؟ کیا ان کے مرتبے چھوٹے تھے کیا؟ آپ ہم کو, پھر کہتا ہوں, آپ ہم کو وہ کبھی نہیں مل سکتا وہاں جو سرکار کو یہاں مل گیا تھا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ ہم کو وہاں کبھی نہیں مل سکتا جو سرکار کو یہاں مل گیا تھا نا. تو یہی اب جو یہ اولیاء اللہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو مل گیا ہے, سرکار کو تو بھول جائیں, اولیاء اللہ جو ہیں جو غیب میں, ان کو وہ مل گیا ہے جو ہم کو وہاں بھی نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ایسی کہ ہمارا دھیان مال و اولاد پہ نہ لگا رہے, تاکہ وہ ہمارے نہ آزمائش بنے نہ ہمارے عذاب بنے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر کاربند رہیں. ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں, ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں, اور انجام کی بہتری تقویٰ سے وابستہ ہے. کیا ہے؟ بہت زبردست آیت, بہت مشہور آیت, بہت زبردست آیت ہے. ابھی آپ سیکوینس دیکھیں نا اپنے آیتوں کی, پہلے تو آیا تھا نماز کی فل آیت, پھر اس کے بعد آئی تھی دنیا سے منہ پھیر لو, اب یہ آیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ, کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر کاربند رہیں. رسول حبیب اپنے گھر, کسی کو نہیں, صرف گھر والوں کا, یہ نہیں کہا کہ جا کے کہہ دو امت کو, نہیں, گھر والوں کو کہیں, اور پھر کیا خود بھی اس پہ کاربند. کیا کہا پھر اس کے بعد؟ کیا اللہ نے آپ سے رزق کے ہم طلبگار نہیں ہیں, ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں, اور انجام کی بہتری تقویٰ سے وابستہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں بحث آیت نازل کب ہوئی, تو یہ آیت, یہ سورہ مکی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو گھر میں ان کے 2 ہی لوگ تھے, بی بی ختیجہ اور مولا متقیان. مولا متقیان ان کے پاس آ گئے تھے گھر میں رہنے, تو دونوں کے لیے آیت آئی کہ ان کو کہیں کہ نماز پڑھیں. کیا کہنے, کیوں؟ تاکہ وہ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ, تاکہ وہ خوش ہو جائیں, اور تم بھی کاربند ہو رسول. تو کیا ہوا کہ یہ آیت آئی تو جب تھی, لیکن جب سرکار چلے گئے مدینے میں, اور جب بی بی کی شادی ہو گئی,
اور جب اپنے گھر چلے گئیں تو سرکار کئی مہینے گئے, وہ کھٹکھٹا کر نماز پڑھو, پہلے کہتے تھے نماز پڑھو, پھر آیت تطہیر پڑھتے تھے کہ تم آیت تطہیر سے ان کی شان بھی بیان کرتے تاکہ قوم کو معلوم پڑ جائے آیت تطہیر ان کے لیے آئی ہے. لیکن پہلے ہی کہتے تھے نور والا نور, نور والا نور. اب وہ سب بیٹھے ہوئے سنتے تھے, امام حسن بھی سنتے تھے, امام حسین بھی سنتے تھے, بولا نماز پڑھو. تم کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی, سننے کی کیا ضرورت تھی کیا ان کو؟ نور والا نور, نور پہ نور. اب اللہ نے سرکار کو اگر تم بھی کار بن رہو تو کیا سرکار کو ضرورت تھی کیا کہ اللہ سرکار سے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو؟ نور والا نور, یہ نور پہ نور, نور پہ نور. یہ ایسا ہے کہ اسپرچولیٹی میں لمٹ ہی نہیں ہے, روحانیت میں کوئی لمٹ نہیں ہے, روحانیت میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. نور والا نور. وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربی اولم تأتیہم بینات ما فی الصحف الاولی. اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے, کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی واضح بیانات نہیں آئے؟ یہ لوگ کیا کہتے تھے جب آیا قرآن, جب قرآن آیا سرکار لے کے آیا تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتے. مطلب قرآن کو نہیں مانتے تھے, نشانی قرآن کو نشانی نہیں مانتے تھے, کمبخت تھے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی واضح باتیں نہیں آئی؟ کہا کہ میں نے صاف صاف پہلے بھی صحیفے بھیجے تھے, وہ میں نے صاف بھیجے تھے, اور یہ قرآن بھی بھیجا ہے, پھر یہ کون سی نشانی کی منتظر ہے؟ اب یہ بحث آگے چلتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ایک مراد تو یہ کہ سب سے بڑی کھلی نشانی قرآن خود ہے, خود قرآن مجید خود کھلی. سرکار نے کہا کہ میرا سب سے بڑا موضوع میرا جو قرآن لے کے آیا ہوں, اور آج سمجھ میں آ رہا ہے سینچوری جو نکل گیا کہ قرآن کتنا بڑا موضوع ہے, اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہلا کہ میں نے پہلے صحیفے جو بھیجے تھے اس میں بھی نشانیاں تھیں, اور خصوصاً میں نے اس صحیفوں کے اندر پچھلے قوموں کے ساتھ میں نے کیا برتاؤ کرا تھا, جنہوں نے کہ مجھے جھٹلایا تھا, کس طرح سے میں نے ان کو سزائیں دی تھی, یہ کھلی نشانیاں تھیں. پھر یہ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جا کے نہیں دیکھا جن کو ہم نے برباد کرا تھا, چل پھر کے دیکھو ان کو کہ ہم نے کیسا برباد کرا تھا, قوم عاد, قوم لوط, قوم سمود. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں ہے؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم ان کے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا, ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم رسول کے بھیجنے کے پہلے اگر ہم ان کو عذاب دے دیتے تو یہ کہتے کہ تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے اور اس طریقے سے ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, میرا رسول بھی آ گیا ہے, میری کتاب بھی آ گئی ہے, اب تمہارے پاس کیا بچا ہے کہ تم انکار کرو؟ اب کیا بچا ہے کہ انتظار کرو؟ تو اللہ تعالیٰ آخری میں کہتا ہے, اس سورہ کی آخری آیت ہے قل متربصوا فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. قل متربصوا فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے انجام کا منتظر ہے,
تم بھی انتظار کرو، ان قریب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راہ پر والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب جب اتنی باتیں ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پہلے اس سورہ کے اندر کہ وقت معین ہو چکا عذاب کا اور یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں کہا ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب جب اور جلد معلوم پڑ جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راہ والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ مومنین صبر کریں اور ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم پہ بھی عذاب نہیں آیا ابھی، اور ہم بھی انتظار کریں، لیکن ہم توبہ کریں، توبہ کے دروازے کھولے ہوئے امام کے ظہور کے پہلے ہم جتنی توبہ کریں کم ہے، تاکہ اللہ ہم کو ہماری اصلاح کرے، تاکہ ہم راہ راست پر لگیں۔ اب آخری میں مولا حسن کا ذکر کروں گا ان آیتوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے جو آیتیں آئی تھی۔ دو آیتیں خصوصاً بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ تم زینت حیات دنیا سے اپنی نظریں پھیر لو، ایک آیت یہ آئی تھی، اور دوسری آیت اس بارے میں آئی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو۔ اگر ہم کربلا دیکھیں تو یہ دونوں آیتیں سامنے ظاہر ہوتی ہیں کہ زینت حیات دنیا سے نظر پھیرنا اور نماز کی طرف جانا۔ زینت حیات دنیا سے مولانا حسین نے کیسی نظر پھیری تھی؟ ارے زینت حیات دنیا تو کیا، مولانا نے تو ہر چیز سے نظر پھیر لی تھی۔ اپنے بچے کے سینے پہ برچھی لگی، اس سے نظر پھیر لی، انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اپنا بھائی کی شہادت ہوئی، دیکھ لیا کہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ دوست لوگ چلے گئے، کہا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ہر چیز سے نظر پھیر لیے۔ امام حسین نے کہا سب اللہ کی راہ میں۔ امام حسین نے جو مثال پیش کری ہے کہ زینت سے نظر پھیرنا، کیونکہ اولاد بھی زینت ہے، مال بھی زینت، ہر چیز مولا نے دے دی، اس طریقے سے دی۔ اور پھر کیا کرا؟ کہا کہ میں اب تیری راہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کا ترضا، اور سب کچھ دینے کے بعد امام حسین نے جو سجدہ شکر کرا سر میں، وہ ایسا سجدہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ الا لعنت القوم الظالمین۔